میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے ابا نے میری شادی ایک جوگی سے کر دی جو ہر روز بانجھ عورتوں کا علاج کرتا تھا۔ مجھے پہلی نظر میں اپنا شوہر غلاب بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پٹھان تھا، رنگت بھی سفید تھی، لیکن اس کا حلیہ عجیب تھا۔ بڑی سی داڑھی اور کندھوں تک لمبے بال۔ یہ سب دیکھ کر شادی کی پہلی رات ہی میرا دل بجھ سا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ ایک فطری سی بات تھی، اور کچھ میرے شوہر کا مزاج بہت نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ بہت جلد ہی میں اسے چاہنے لگی تھی۔ مجھے بس یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایک پٹھان تھا، اور پٹھان کبھی بھی اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ پھر میرے شوہر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے گلاب گل سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، میرے نزدیک ذات پات، زبان، رنگ و نسل اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میرے شوہر کا ذریعہ معاش بانجھ عورتوں کا سانپ سے علاج کرنا ہی تھا۔ اس لیے ہر روز وہ ہرے رنگ کا بڑا سا چولا پہن لیتا تھا، کیونکہ بانجھ عورتیں سویرے سے ہی ہمارے گھر آنے لگتی تھیں۔ میرے شوہر نے علاج کے لیے ایک خاص کمرہ مخصوص کر رکھا تھا، جہاں وہ رات بھر تالا لگائے رکھتا اور مجھے اندر جانے سے سختی سے منع کرتا تھا۔ کہتا، اندر بہت سارے زہریلے سانپ ہیں، اسی لیے کبھی بھی اس کمرے میں مت جانا۔ مجھے ویسے ہی سانپوں سے خوف آتا تھا، اسی لیے میں خود بھی کبھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر سے علاج کا طریقہ کار پوچھا تو کہنے لگا، میرے پاس بہت سے خطرناک سانپ ہیں جن کا زہر انسان کو پل بھر میں مار ڈالے گا، مگر مجھے کسی بزرگ کی بخشش ہے کہ جب بھی میں کسی سانپ سے کسی عورت کے بازو پر ڈسواؤں گا تو وہ ضرور حاملہ ہو جائے گی۔ لیکن جو کچھ در پہ مشکلات مجھ پر پڑیں، میں مجبور ہو گئی تھی کہ میں اس سانپ سے خود کو ڈسوا لیتی، اور میں نے یہی کیا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ایک روح لرزا دینے والا عمل تھا۔ ہمارے گھر پر روزانہ عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر ہر عورت کو کمرے میں اکیلے ہی بلاتا تھا، اور کبھی آدھا گھنٹہ تو کبھی 1 گھنٹہ وہ عورت اس کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ پہل تو میں نے ان باتوں پر کچھ خاص توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایسے انکشافات کھولنے لگے کہ میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عورتیں بہت جلد اس علاج سے حاملہ ہو جاتی تھیں، اور اپنی خوشی سے وہ لاکھوں روپیہ میرے شوہر کو دے جاتی۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس اس کمائی کا ذریعہ بہت پیسے آ چکے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ میری شادی کو 5 سال بیت گئے تھے، لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جب گلاب گل سے یہ کہا کہ وہ میرا بھی علاج کر دے تاکہ ہمارے گھر بھی بچہ ہو جائے تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا، حالانکہ وہ ایسے مزاج کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت نرم خو انسان تھا، مجھ سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی بات کرتا۔ مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی۔ میرا جب دل چاہتا مجھے میکے جانے کی اجازت تھی، لیکن میری اس بات پر گلاب گل کی سفید رنگت بھی سرخ پڑ جاتی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں نے اس سے ایسا تو کچھ نہیں کہا جس پر اسے غصہ آتا۔ کہنے لگا، تم بانجھ نہیں ہو، اس لیے تمہیں کسی ایسے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہی ہو گئی، ورنہ میرا دل تو بہت چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ پھر مجھے اب تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ میرا دل اپنے بچے کے لیے ترستا رہتا تھا، اور میرے ہی سامنے کئی عورتیں اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئی تھیں، وہ بھی میرے شوہر کے توسط سے۔ جب میں ان عورتوں کی گود میں بچے دیکھتی جو میرے شوہر سے علاج کروانے سے صاحب اولاد ہوئی تھیں، میرا دل رونے لگتا۔ مجھے گلاب گل کی بے جا ضد پر غصہ سا آنے لگتا تھا۔ وہ چاہتا تو میری گود بھی بھر جاتی۔ ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر کمرہ بند کر کے عورتوں کا علاج کرتا تھا۔ جس کمرے میں میرا شوہر علاج کرتا اس کا دروازہ صحن میں ہی کھلتا تھا، اور میرا کچن بھی صحن میں ہی بنا ہوا تھا، اسی لیے علاج کے لیے آنے والی عورتیں صحن میں ہی بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتی تھی۔ میں اس وقت کچن میں ہی کام میں مصروف ہوتی تھی، جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک عورت پچھلے
3 ماہ سے مسلسل آ رہی تھی اور آتی بھی جلدی تھی، لیکن میرے میاں کے پاس اپنی باری کے بجائے وہ سب سے آخر میں جاتی تھی۔ پہل تو میں نے اس بات کو نظر انداز سا کر دیا تھا، لیکن ایسی بات مجھ جیسی بیوی کے لیے زیادہ دنوں تک نظر انداز کر سکتی تھی جس کی پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو۔ اولاد میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مضبوط کڑی کی طرح ثابت ہوتی ہے، ورنہ عورت کو ہر وقت اپنا گھر ٹوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی تکلیف سے دوچار تھی۔ وہ عورت خوبصورت بھی بہت تھی اور کم عمر بھی، جوان سی لڑکی تھی، اور جب وہ میرے میاں کے کمرے میں جاتی تو 2 گھنٹے بعد واپس لوٹتی تو مسکرا رہی ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت جلنے لگا تھا۔ بھلا ایسا بھی اندر کیا ہوا جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی؟ وہاں آنے والی سبھی عورتوں کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ سب سے پہلے باری انہی کی آئے، تو پھر یہ عورت کیوں کہتی تھی کہ اسے سب سے آخر میں جانا ہے؟ اور 2 گھنٹے وہ میرے شوہر کے کمرے میں کرتی کیا تھی؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر ڈنگ کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ عورت بھی پٹھان تھی۔ میرے شوہر کے کمرے سے باہر نکل کر وہ چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجائے واپس چلی جاتی، اور جب میرا شوہر کمرے سے نکلتا تو وہ بھی مسکرا رہا ہوتا تھا۔ میرا شوہر چہرے کی چمک دمک مجھے شک میں مبتلا کرنے لگتی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ یہ عورت تو کافی ماہ سے آپ کے پاس آ رہی ہے، تو کیا یہ اب تک حاملہ نہیں ہوئی؟ میری بات پر میرے شوہر نے کہا، یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جب وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے تو یہاں کس علاج کے لیے آتی ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی تو مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے مجھ سے بحث مت کیا کرو اور اپنا کھانا گرم کر کے دو، ایک تو کئی گھنٹے اس کام میں گزار دیتا ہوں، اس پر تم میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیتی ہو۔ میں اپنے شوہر کو کھانا دینے لگی۔ مجھے اب اس عورت کو دیکھ کر چڑ سی ہونے لگی تھی۔ 1 ماہ تو میں صبر کرتی رہی، لیکن پھر وہ عورت مجھ سے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں آتی تھی وہ میرے شوہر کے پاس؟ ایک بار میں نے جو منظر دیکھا وہ میری روح کو لرزا دینے والا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت میرے شوہر کے کمرے میں گئی، میں فوراً سے کمرے کے پاس چلی آئی۔ میں نے دروازے کے ہول سے دیکھا تو وہ عورت زمین پر لیٹی تھی اور میرا شوہر اس کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کیسا علاج ہو رہا تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ ابھی سینہ شکاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو گئی تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ جو کچھ اندر ہو رہا تھا مجھ میں مزید دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے میری ماں کی باتیں یاد آنے لگی جو مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ عورت کو اگر اولاد نہ ہو تو مرد دوسری عورت کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرے شوہر نے اس عورت کے چکر میں پھنس کر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ تو یہ غم کبھی سہ نہیں پائیں گے۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب عورتوں کا علاج کر رہا تھا تو مجھے علاج سے کیوں محروم کر رکھا تھا؟ میرا شوہر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے روتا دیکھ کر کچھ تعجب سا ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اولاد چاہیے۔ آپ میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ 5 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ ان 5 سالوں میں آپ کتنی ہی عورتوں کی مرادوں کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں، تو میری گود اب تک کیوں سونی ہے؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ اور کیوں نہیں کر سکتا؟ اس سوال کا جواب بھی میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں کبھی بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا، پھر تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 5 سالوں میں مجھے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ مجھے بھی بچوں کی بہت خواہش ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، نہ ہی تم اس علاج کی متحمل ہو جو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کھانے کا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرا رونے میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ مجھے
سمجھ آ گیا تھا وہ کسی غیر عورت کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میرے شوہر کا دل اس لڑکی پر کیسے آ گیا تھا، اسی لیے وہ میرا علاج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ۔ کوئی بھی عورت یہ بات سہ نہیں سکتی۔ مجھے اپنا شوہر پہلے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کا دھیما مزاج اور محبت نے بہت جلد مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ پھر میری اگر کوئی اولاد ہوتی تو میرا دھیان بھی ہٹ جاتا، لیکن اب تو میری ساری توجہ کا مرکز صرف وہی تھا۔ لیکن اس لڑکی نے آ کر سب کچھ دھرم بھرم کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، ایسی کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر کے جوان بھی تھی۔ پھر میرے شوہر کی ہم زبان تھی، ہم ذات تھی۔ میں نہ تو پٹھان تھی، نہ ہی اس کی ذات برادری سے تھی، اور اتنی حسین بھی نہیں تھی۔ اگر میرا شوہر اپنا حلیہ کچھ درست کر لیتا تو وہ اچھا خاصا وجیہہ شخص تھا، لیکن وہ جوگی بنا رہتا تھا۔ شادی کے شروع میں نے اسے بہت کہا کہ وہ اپنا حلیہ بدل لے، لیکن وہ محبت سے ٹال جاتا تھا۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر اب مجھ سے کترانے لگا تھا۔ جب بھی میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، وہ یہ کہہ دیتا کہ میں دن بھر جان توڑ محنت کرتا ہوں، اسی لیے مجھے رات ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہے۔ مجھے تنگ مت کیا کرو، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو جاتا۔ میرا دل جل کر خاک سا ہو جاتا تھا۔ یہ کام تو وہ بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی وقت لازمی دیتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ سے کترانا اس وقت شروع ہوا تھا جب سے وہ لڑکی آنے لگی تھی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ظاہر ہے میرا شوہر میری قربت کا متمنی بھلا کیوں ہو سکتا تھا۔ اپنی خواہش تو وہ اس لڑکی سے پوری کر رہا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس کا دل اس خوبصورت حسینہ پر آ چکا تھا۔ اسی لیے میں اپنے گھر کے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب اس کی رپورٹس آئی تو میرا دل مغموم سا ہو چکا تھا۔ میرا شوہر میرے بارے میں سچ ہی کہتا تھا، مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اپنی رپورٹ دیکھ کر میرا دل میرے سینے میں تھم سا گیا تھا۔ مجھے اپنا گھر صاف برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں خود کو ہی اس سانپ سے ڈسوا لوں جس سے میرا شوہر بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ لیکن مجھے سانپ دیکھ کر بہت خوف آتا تھا، مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں جب گھر آئی تو میرا شوہر غصے سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہاری والدہ سے فون بھی کیا تھا، لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی رپورٹس اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر پھر میری رپورٹ دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھر کے بولا کہ میری بات پر بھروسہ نہیں تھا تمہیں۔ میں نے کہا، آپ جان بوجھ کر میرا علاج نہیں کرنا چاہتے، آپ مجھ سے اولاد چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے جو دو گھنٹے آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہے، آپ کی خواہش پوری کرتی ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر طیش میں آ گیا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا، آئندہ ایسی بکواس کی تو تمہاری جان لے لوں گا، خبردار جو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسے سخت رویے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس لڑکی کی اہمیت مجھ پر اچھی طرح سے واضح ہو چکی تھی۔ میرے پاس بس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں وہ سانپ والا عمل کر گزروں۔ اسی لیے جب میرا میاں گہری نیند سو گیا تو میں نے اٹھ کر اس کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں لگا تالا دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ میں نے چابی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے اس کمرے کی چابی نہیں ملی تھی۔ اگلے روز جب وہ عورت صحن میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ کر میری بات سن لے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے پیچھے آنے لگی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی میرے شوہر کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قائم کرتے ہوئے، جسے سوچ کر بھی مجھے شرم آتی ہے؟ میرے منہ سے سچ سن کر وہ لڑکی بری طرح سے بدحواس
हुई थी, रोते हुए मेरे कमरे से गई। वो मेरे घर से ही निकल गई थी। मैंने दिल में शुक्र किया था कि अच्छा हुआ मेरी इस लड़की से जान छूटी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे इस इक़दाम पर मेरा शौहर मेरे साथ ये सब कर गुजरेगा। कुछ देर बाद मेरा शौहर बड़ी उजलत से कमरे से बाहर निकला था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसे उसने काम में लगा रखा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। वो सब औरतों को छोड़कर तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। मेरा दिमाग अनजाने से शक में मुब्तला हुआ था। मुझे इस लड़की ने ही रोते हुए मेरे शौहर को फ़ोन किया है। वो ज़रूर इस लड़की के पीछे ही यूं दीवाना वार भागा है। मैं जले पाँव की बिल्ली बने सहन के चक्कर काट रही थी। सब औरतें वापस जा चुकी थी। 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन मेरा शौहर लौट कर नहीं आया था। वो रात 10 बजे बड़े गुस्से में घर में दाखिल हुआ था और मुझसे कहने लगा, तुमने शबनम से क्या कहा था? तुम होती कौन हो इस किस्म की गुफ्तगू उससे करने वाली? जिस ज़ोर से वो धाड़ रहा था, मैं घबरा सी गई थी। मुझे इस लड़की पर अफसोस होने लगा था, कैसे आग लगा रही थी वो हम मियाँ बीवी के बीच। फिर वो कहने लगा, वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। इसी की तकलीफ़ थी ना तुम्हें, लेकिन खुशी मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। मैं शबनम के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जब मैं सुबह वापस लौटूँ तो तुम मुझे इस घर में नज़र ना आना। तुम अगर अपने घर वापस ना गई तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। नहायत गज़बनाक लहजे से ये कहते हुए वो वापस चला गया। मैं हद दर्जा परेशान थी। अब तो ये यकीनी सी बात थी कि गुलाब गुल मुझे लाजमी तलाक दे देगा और इस लड़की से शादी करके वो ड्रामेबाज लड़की इसकी कुछ ना लगते हुए भी जीत चुकी थी और मैं इसकी बीवी होकर भी हार गई थी। आज मेरे शौहर का वो कमरा खुला हुआ था, क्योंकि वो उस लड़की की खातिर बिना ताला लगाए ही बाहर चला गया था और अब भी वापस लौटा था तो सिर्फ मुझे निकल जाने का हुक्म देने के लिए। औरत का कोई घर नहीं होता। जब माँ बाप के घर होती है तब भी इसे यही कहा जाता है, ये तो तुम्हारे बाप का घर है। असल तो तुम्हारे शौहर का घर तुम्हारे घर के। लेकिन जब शौहर जो गुस्सा आए तो वो भी यही कहता है, मेरे घर से निकल जाओ। टप टप मेरे आंसू बह रहे थे। मैं खुद से हार चुकी थी। मैं किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह इस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां सांपों का बसेरा था। पहली बार मुझे इन सांपों से डर नहीं लग रहा था। मैं मरे मरे कदम उठाती इस कमरे में दाखिल हो गई। मेरे पास जीने की कोई उम्मीद बाकी ना बची थी, सिवाय एक छोटी सी आस के शायद ये एक आखिरी हरबा हो, मेरा घर बचा ले। मैं अंदर रखी सांप की पटवारियों के पास जाकर बैठ गई। मैं 5 सालों में पहली बार इस कमरे में आई थी। क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर से कई बार कहा था, मैं सांप से डसवाने के लिए भी तैयार हूँ, औलाद की खातिर मुझे ये भी मंजूर है। लेकिन वो ना माना। मुझे नहीं पता था कौन सा सांप मुझे डसेगा तो मेरी आस पूरी हो जाएगी। मैंने सारी पटवारियाँ खोल दी। सारे सांप फुनकारते हुए इन पटारियों से बाहर निकलने लगे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। एक ज़ोरदार करंट का एहसास हुआ था मेरे हाथ पर। फिर मुझे अपने शौहर के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो मेरे सामने बदहवास खड़ा था। एक वैसा ही करंट मेरे पाँव पर लगा था, जैसे सांप मेरे वजूद पर कई जगह डस रहे थे। मैंने आखिरी बार अपने शौहर को नज़र भर कर देखा था और मैं होश की दुनिया से गाफिल होनी थी। मेरी बंद हो चुकी थी। मेरे वजूद से कतरा कतरा जान निकल रही थी। मेरा सांस रुकने लगा था। मेरे कानों में मेरे शौहर की आवाज़ आई थी कि ये तुमने क्या किया, क्यों आई थी इस कमरे में? फिर मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदा थी या मर चुकी हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपना वजूद ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बेजान हो। मैंने बमुश्किल आंखें खोली तो मेरा शौहर हाथ पकड़े रो रहा था। मुझे आंखें खोले देखा तो मेरे सर पर हाथ फेरने लगा। भराई हुई आवाज़ से पूछने लगा कि अब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ठीक से सांस तो ले रही हूँ। मुझे बस ये खुशी थी गुलाब मेरे पास है, वो मुझे छोड़कर नहीं गया। वो मेरे लिए रो रहा था। लेकिन जब मैंने आंखें ज़रा सी और खोलीं तो गुलाब गुल के पास शबनम भी खड़ी थी। वो भी रो रही थी। इसे देखकर मुझे अपने बच जाने पर अफसोस हुआ था, लेकिन वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं गुलाब गुल की बहन हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था।
پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو سانپ کے زہر سے دوا بناتے تھے اور اس سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ بھائی نے یہ عمل سیکھا تھا، لیکن میرے ابا نے بھائی کو ایسا علاج کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ جو شخص یہ علاج کرتا ہے اس کی بیوی کو کبھی اولاد نہیں ہوتی اور اب ایسا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بھائی نے جب نہ مانے تو ابا نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ مجھے گل بھائی سے بہت محبت تھی۔ میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جب شہر آتی تو گل بھائی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ پھر ایک دن میری دوسری بھابھی کی بہن نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک شخص سانپ سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں آ گئی۔ جب میں 6 سال بعد بھائی کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں روز ان سے ملنے آنے لگی۔ میرے باقی بھائی بھی گل خان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے میں بہانے سے بھائی سے ملنے آتی تھی۔ سب عورتوں کے آخر میں اس لیے ملتی تاکہ ان سے جی بھر کے باتیں کر سکوں، لیکن میری کمر پر ایک بہت بڑی گٹھلی بن گئی تھی جو میں نے بھائی کو دکھانی تھی۔ شاید اسی وجہ سے آپ نے ہمیں چھپ کر دیکھ لیا اور آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی، لیکن جب آپ نے مجھے اس قسم کی باتیں سنائی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں روتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور مجھے زخمی دیکھ کر بھائی بے قابو ہو گئے۔ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سچ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، ورنہ میں بھائی سے سچ چھپا لیتی۔ بھائی غصے میں آپ کے پاس آئے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ گئے، لیکن جب میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ سچ نہیں جانتی، اسی لیے ایسا ہی سوچے گی، تو بھائی آپ کو جو سچ ہی بتانے آئے تھے۔ اس وقت بھائی کسی عورت کو سانپ سے نہیں ڈسواتے، بلکہ وہ سانپ کے زہر سے دوا بنا کر انہیں پلاتے تھے۔ بڑی مشکل سے آپ کی جان بچی ہے۔ کل بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بھابھی 3 دن سے آپ بے ہوش ہیں اور 3 دن سے میرا بھائی جائے نماز بچھائے اپنی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس تھا، لیکن قصور گلاب گل کا بھی ہے۔ اسے مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ سچ جان کر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔